السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا کلاس ہے آپ سبھی پیارے بچوں کے لیے رکشا اردو، جس کا سبق ہو جائے گا قمر جہاں کٹی ہوئی شاخ۔ کیا ہے؟ قمر جہاں کٹی ہوئی شاخ۔ یہاں دو چیز کا ذکر کیا ہوں، ایک قمر جہاں، ایک کٹی ہوئی شاخ۔ ایک اگر کوئی انسان کا نام آ رہا ہے تو ایک کوئی افسانہ کا نام آ رہا ہے، تو دونوں چیز قمر جہاں اور کٹی ہوئی شاخ میں کیا فرق ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ قمر جہاں اس شخص کا نام ہے جس نے اس کٹی ہوئی شاخ کو آپ کا نصابی کتاب درخشاں اردو میں لکھا ہے، جس کی کہانی لکھا گیا ہے۔ کٹی ہوئی شاخ جو ہے یہ کس کی کہانی ہے؟ تو یہ قمر جہاں کی کہانی ہے۔ تو آج کا یہی آپ کا سبق ہوگا، اور اس کا سوال جو ہے مختصر سوالات ہے۔ کیا ہے؟ مختصر سوالات، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے آپ کا مختصر ترین سوالات بتا دیا گیا تھا، لیکن کچھ دن کے لیے کلاس کو تھوڑا بند کرنا پڑا تھا، لیکن انشاءاللہ آج سے آپ کو روز پرتی دن چیپٹر بائی چیپٹر، سوال بائی سوال آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق کا نام ہے قمر جہاں کٹی ہوئی شاخ، جس کا سوال ہو جائے گا مختصر سوالات۔ دھیان سے دیکھیے، سوال نمبر 1 کیا کہہ رہا؟ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھے۔ کیا کہہ رہا؟ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھے، مطلب اس کے زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کہاں کہاں گزارا اور کس طریقے سے گزارا۔ تو حالات زندگی کے اوپر لکھنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا قمر جہاں کی پیدائش۔ زندگی جو شروع ہوئی تو پیدائش سے شروع ہوتی ہے، جب تک وہ پیدائش ہی نہیں ہوگا تو اس کی زندگی کیسے شروع ہوگی؟ تو اسی لیے اس کا کوسچن کا سیدھا سیدھا معنی ہے، ہم پیدائش سے شروع کر رہے ہیں اس کا جواب۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا قمر جہاں کی پیدائش ہوئی تھی 1951 عیسوی، سمستی پور ضلع کا نام کیا ہے؟ سمستی پور۔ اور سمستی پور میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بجرنگ دوار، وہاں بھی ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ چلیے آگے دیکھیے، ان کے والد صاحب کا نام سید عطا الحق تھا۔ کیا تھا ان کے والد صاحب کا نام؟ سید عطا الحق تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، کس نے؟ ان کے والد صاحب نہیں، قمر جہاں نے، انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے، کہاں؟ پٹنہ بہار، اپنا بہار جو پٹنہ یونیورسٹی ہے پٹنہ کے اندر، انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA اور PhD بھی کیا۔ PhD کیا، کیا کون سا سبجیکٹ میں کیا؟ اردو میں MA اور PhD، سمجھ لیں، اردو میں کیا۔ ان کی پہلی کہانی، سب سے پہلی کہانی جو اس نے لکھا تھا، سب سے پہلی کہانی، اور اس کی پہلی کہانی تو کیا ہے؟ جنون وفا۔ جنون وفا، ان کی پہلی کہانی کیا ہے؟ جنون وفا ہے، جو انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں لکھا تھا۔ مطلب یہ جس ٹائم اپنے تعلیم حاصل کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اسی زمانے میں، اپنا طالب علمی ہی کی زمانے میں اس نے ایک کہانی لکھی تھی جس کا نام ہے جنون وفا۔ کیا نام ہے؟ جنون وفا۔ دھیان رکھیے گا، یا کوسچن بن سکتا ہے آپ کا۔ کوسچن کہے گا قمر جہاں کی پہلی کہانی کا کیا نام ہے؟ تو یا جنون وفا ہو جائے گا۔
یا کوشچن آپ سے پوچھ لے گا جنون وفا کس کی کہانی ہے، تو قمر جہاں کی ہے. اور ایک سوال یہاں بن جائے گا قمر جہاں نے جنون وفا اپنا کون سا عمر میں لکھا، یا پڑھنے کے بعد لکھے، یا پڑھنے سے پہلے لکھے، یا طالب علمی کے زمانے میں لکھے، مطلب پڑھنے کے زمانے میں لکھے. تو یہاں آ جائے گا آپ کا آپشن پڑھنے کے ہی زمانے میں لکھے تھے، طالب علمی ہی کے زمانے میں اس نے لکھا تھا. کون سا لکھا تھا پہلا کہانی؟ جنون وفا. اس کو دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے. کوشچن بچوں کو پھنسانے کے لیے کچھ کوشچن آپ کو ایک ہی رہے گا، لیکن اس کو الٹ اور پلٹ کر دے گا، جو آپ کا دماغ تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے دھیان میں رکھنا کوشچن کوئی اعتبار سے ہم کو پوچھے، کوئی اعتبار سے پوچھے تو آپشن سب کا ایک ہی ہوگا. چلیے لکھا تھا قمر جہاں نے سندروتی مہیلا کالج، ایک کالج ہے اس کا نام ہے سندروتی مہیلا کالج، بھاگل پور میں. کہاں سندروتی مہیلا کالج کہاں پہ ہے؟ بھاگل پور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا. کہاں سے کیا اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز؟ جب اس نے اپنا تعلیم مکمل کر لیا، پورا کر لیا، تو اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کرنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگل پور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگل پور یونیورسٹی کے اب وہاں رہنے لگے، اپنا کیریئر کا آغاز کیا، ترقی کرنے لگے، شہرت ہوئی وہاں سے اس کی. تو ترقی کر کے بھاگل پور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. اتنا ترقی کیا آخر میں بھاگل پور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالنے لگا. کون؟ قمر جہاں. کون؟ قمر جہاں. چلیے اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 2. قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے، کیا موضوع کے اعتبار سے لکھے. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تصانیف کا ذکر کرنا. تصانیف ہوتا کیا ہے؟ تصانیف اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کس نے تصانیف اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ اپنا زندگی میں کون سا کتابیں لکھی، کون سے کہانی لکھی، کون سا تنقید لکھی، کون سا افسانہ لکھا، اسی چیز کو کہا جاتا ہے تصانیف. تو ہم کو کہا موضوع کے اعتبار سے تصانیف کی فہرست کو موضوع کے اعتبار سے لکھے، فہرست کو لکھیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قمر جہاں کے تصانیف میں تین افسانوی مجموعے کیا ہے؟ تین افسانوی مجموعے ہیں. کتنا ہے؟ 3 افسانوی مجموعے ہیں ان کے تصانیف میں، ٹھیک ہے. جس میں نمبر 1 پہ ہو جائے گا چارہ گر. کیا ہو جائے گا؟ دھیان سے دیکھیے، یہاں سے لکھا ہوا چارہ گر نمبر 1 میں ہو جائے گا. 2 نمبر پہ ہو جائے گا اجنبی چہرے. یہاں کوشچن بنے گا کہ جو چارہ گر کا لیکھک کون؟ قمر جہاں ہو جائے. اجنبی چہرے کا لیکھک کون ہے؟ تو قمر جہاں ہو جائے گا. تو چارہ گر اجنبی چہرے شاعر ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے؟ ان دونوں جو کہانی ہے یہ دونوں شاعر ہو چکے ہیں. آگے دیکھیے. اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر. ایک افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ یاد نگر. ایک تو ہو گیا چارہ گر، دوسری ہو گئی اجنبی چہرے، اور تیسرا ہو گیا یاد نگر. تیسرا کیا ہو گیا؟ یاد نگر. زیر اشاعت ہے. قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف میں اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام
عبداللہ حافظ مشکی پوری کا نام قابل ذکر ہے. کیا ہے؟ مشکی پوری کا نام قابل ذکر ہے. چلیے اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3. قمر جہاں کی تعلیم و تدریسی کے بارے میں مختصر بیان کرے. تعلیم و تدریسی کے بارے میں مختصر بیان کرے. کوشچن آپ کا یہ کہہ رہا. تو 1 نمبر جو کوشچن آپ کو ہم بتائے ہیں تو اسی سے ملی جلی ہے. اب زندگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہاں صرف اپنا فوکس رہے گا صرف تعلیم کے اوپر، لیکن وہاں زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا گیا تھا، تو جس میں ہم زندگی کا بھی ذکر کیے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنا زندگی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہاں کہاں گزارا اس کا بھی ہم ذکر کیے تھے. تو لیکن یہ تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا، اسی سے ملی جلی ہے. ٹھیک ہے، دھیان سے دیکھیے. قمر جہاں روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، روایتی تعلیم سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے. روایتی تعلیم ہر ایک دھرم چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک دھرم کا الگ ایک تعلیم ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو انسان کو سب سے پہلے چاہیے، یا بچے کا جو گارجن ہے اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ جو اپنے دھرم کی تعلیم دے، جس کو بولا جاتا ہے روایتی تعلیم بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں. سمجھیں، آپ کا دھرم کیا کہہ رہا پہلے اس کے بارے میں اس کو بتائیے. اس کے بعد آپ دنیاوی تعلیم دلوائیے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ جو بنانا ہے اس کے بعد بنائیے. پہلے سب سے پہلے کون سی تعلیم دیجیے؟ اپنی دھرم کا یا روایتی تعلیم، اسی کو کہا جاتا ہے. دھرم اور روایتی ایک ہی ہے. تو قمر جہاں روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جب وہ روایتی تعلیم حاصل کر لیے تھے، کرنے کے بعد پٹنہ آ گئی. کہاں گئی تھی؟ پٹنہ آ گئی تھی، جہاں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں MA PhD کیا. اس سے پہلے بھی ذکر کیے تھے. اگلا کوشچن، MA PhD کیا. قمر جہاں نے سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا. کہاں سے؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. سمجھ؟ چلیے اگلا کوشچن، کوشچن نمبر 4 کہہ رہا ہے، کیا دھیان سے دیکھیے گا. کوشچن نمبر 4 کہہ رہا ہے اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھے. افسانہ نگاروں کا 5 افسانہ نگاروں کا نام لکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے 5 کا ذکر کیے. اگر آپ کو کوشچن دے گا 2 نگاروں کا نام لکھے تو آپ ان 5 میں سے کسی 2 کا لکھ سکتے ہیں. اگر 3 کہے گا تو ان 5 میں سے لکھ سکتے ہیں. 4 کہے گا تو ان 5 میں سے لکھ سکتے ہیں. اور اگر 5 کہے گا تو ان 5 کو لکھ سکتے ہیں. تو کوشچن آپ کا کہہ رہا ہے 4 نمبر کوشچن، اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھے. اردو کے 5 جواب اس کا ہو جائے گا. اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہے. درج ذیل ہے. چلیے نمبر 1 میں ہو جائے گا عصمت چغتائی، یہ افسانہ نگار ہے. کون؟ عصمت چغتائی. نمبر 2 میں ہو جائے گا قمر جہاں، جس کا ہم ابھی سبق کو پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک افسانہ نگار ہے، اردو کے افسانہ نگار ہے قمر جہاں بھی. تو افسانہ 2 نمبر میں کیا ہو جائے گا بچوں؟ قمر جہاں. نمبر 3 میں ہو جائے گا نگار عظیم. کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم. نمبر 4 میں ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی، جس کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں. سہیل عظیم آبادی سبق اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 4 میں ہو جائے گا. اور نمبر 5 میں ہو جائے گا سید محمد محسن. کیا ہو جائے گا؟ سید محمد محسن. تو یہ تھا آپ کا آج کا کلاس سبق قمر جہاں کٹی ہوئی شاخ، اور جس کا سوال تھا مختصر سوالات. کیا تھا؟ مختصر سوالات. اور
اس میں مختصر سوالات میں آپ کا 4 کوسچن تھا اور یہ چاروں کوسچن کا حل ہوا تو پھر ہم اگلا کوسچن آنے کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ابھی بھی کہ جو اب ریگولر آپ کو کلاس دیا جائے گا. اور ایک ریکویسٹ آپ لوگ سے ہے کہ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب بھی کیے ہیں لیکن اپنے دوستوں کو شیئر نہیں کر رہے ہیں. تو ایک یہ آپ سے ریکویسٹ ہے یا ونتی سمجھیے، کم سے کم چینل کو ایک دوسرے کے پاس شیئر کیجئے. جو آپ کا دوست ہے، رشتہ دار میں جو ہے اس سال ایگزام دینے والے ہیں 2027 میں بہار بورڈ سے، اس کو شیئر کیجئے اور اس کو بولیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی تھوڑا پڑھانے میں مزہ آئے گا. زیادہ سے زیادہ اگر اس میں نہیں چھوٹے گا تو ہم کو پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا. تو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کروائیے. خدا حافظ.